الآيات المصطفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. سورۃ الصف کے درس کے ضمن میں اس سے قبل 2 نشستیں منعقد ہو چکی ہیں. پہلی نشست میں 4 تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے. اولاً یہ کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو ترتیب ہے مضامین کی، اس کے ضمن میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے. ثانیاً یہ کہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا محل قرآن مجید میں کیا ہے. تیسرے یہ کہ سورہ جمعہ کے ساتھ اس کی نسبت زوجیت میں نمایاں ترین پہلو کون سا ہے. اور چوتھے خود اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ، یعنی یہ کہ یہ ایک عمود جو ایک آیت پر مشتمل ہے، آیت نمبر 9، اور باقی 4 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ پہلی آیت سے چوتھی آیت تک جو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے. دوسرا حصہ 5ویں آیت سے 8ویں آیت تک جس میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے 3 ادوار کا ذکر ہے بطور نشان عبرت اور امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیہ کے طور پر کہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا مبادہ تم بھی وہی اختیار کرو. اس کے بعد درمیان میں وہ آیہ مبارکہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جس سے اس سورہ مبارکہ کے عمود کی حیثیت حاصل ہے. پھر 4 آیات میں یہ جو مقصد بعثت محمدی اس آیت نمبر 9 میں بیان ہوا ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کے لیے مسلمانوں کو جد و جہد کی پرزور دعوت ہے.
آخری حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے، اگرچہ وہ بہت طویل ہے، پہلی 4 آیات کے برابر ہے حجم میں۔ اس میں 2 مضامین بیان ہوئے۔ جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل کے لیے جد و جہد کریں گے، ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس مقصد عظیمہ کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوگی اس کی بنیادی اور اساسی حیثیت کیا ہے۔ یہ تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا۔ پہلی نشست میں یہ 4 مضامین بیان ہو چکے ہیں۔ دوسری نشست میں پھر ہم نے پہلے حصے کی 4 آیات کا بالاستیعاب مطالعہ کیا، جو اس سورہ مبارکہ کے لیے جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلی آیت میں حقیقت بیان ہوئی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہے۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اگر تم بھی صرف تسبیح و تحمید کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو گے تو تم ان جمادات و نباتات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ جن میں سے ہر شے اللہ کی تسبیح و تحمید میں لگی ہوئی ہے۔ تم سے کچھ اور مطلوب ہے۔ ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شگاں خواہی، شہادت بر وجود خود، ز خون دوستاں خواہی۔ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے جو مقام و مرتبہ اس نے بنی آدم کو عطا کیا ہے کچھ اور مطلوب ہے، اور اس کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی توحید، اس کے رسول کی صداقت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی حقانیت کی شہادت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے۔ اس کے بعد زجر کے انداز میں مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر صرف زبانی دعووں تک رکھو گے اپنے معاملے کو اور تمہارا عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا تو بجائے اس کے کہ اس سے آخرت میں تمہیں کوئی نفع حاصل ہو، الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ تمہارا یہ قول و فعل کا تضاد اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والا اور اللہ کے لیے نہایت بیزار کن روش ہے۔ اس کے بعد فرما دیا گیا کہ جان لو اگر ہم سے محبت ہے، ہماری رضا چاہتے ہو تو ہمیں تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یہاں لفظ جہاد نہیں بلکہ قتال آیا ہے، جس میں کہ نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہونا پڑتا ہے۔ جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اب ہم اللہ کے نام سے جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس میں بنی اسرائیل کی روش بیان ہوئی ہے، اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ یہ سابقہ امت مسلمہ ہے۔ یہ امت اللہ کے دین کی نمائندہ، اللہ کی شریعت کی حامل، اللہ کی کتاب کی امین رہی ہے پورے 2000 برس تک۔ یہ میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمر ابھی تک بحیثیت امت کل 1400 برس ہے، جبکہ یہ سابقہ امت مسلمہ 2000 برس تک اللہ کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیتی رہی ہے اس روح عربی میں۔ چونکہ 1300 قبل مسیح میں انہوں نے ایکسوڈس جس کو کہا جاتا ہے ہجرت کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں مصر سے نکلے ہیں اور صحرائے سینا میں آئے ہیں، اور پھر انہیں تورات عطا کی گئی اور یہاں سے گویا کہ ان کی تاریخ کا آغاز ہوا بحیثیت امت۔ 1300 قبل مسیح سے لے کر اور 610 میں عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ تو 1300 قبل مسیح سے لے کر 610 اور صحیح تر الفاظ میں 624 عیسوی میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا ہے، اور تحویل قبلہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ معزول کی گئی، جس کا مرکز، جس کا قبلہ یروشلم تھا، بیت المقدس تھا، اور اس مقام پر اب یہ نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کی گئی ہے۔ اس کا عزل ہوا، اس کا نصب ہوا، لہذا اس کا مرکز یعنی خانہ کعبہ جو ہے اب یہ اہل توحید کا قبلہ رہے گا تا قیام قیامت۔ تو گویا کہ یہ 2000 برس تک یہ امت مسلمہ تھی۔ ان کا جو طرز عمل رہا ہے، جیسا کہ تمہیدی جو مباحث تھے ان میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک کفار مشرکین سے تو سرے سے کوئی خطاب ہے نہ ان کا تذکرہ ہے۔
لیکن اہل کتاب کا تذکرہ ہے، صرف ان سے خطاب نہیں ہے، خطاب تمام تر مسلمانوں سے ہے۔ اہل کتاب کا یہاں پر جو تذکرہ ہوا ہے بطور نشان عبرت کہ ان کا کیا طرز عمل رہا ہے اس سے قبل، اے مسلمانوں یہ معزول کیے گئے، تم ان کی جگہ پر فائز کیے گئے ہو، ان کے طرز عمل کو دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی طرز عمل اختیار کرو۔ البتہ یہ بات اب اسے انگریزی محاورے میں آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا، ستم ظریفی ہے یہ قسمت کی کہ جس اندیشے سے یہ نشان عبرت ہمارے سامنے رکھا گیا تھا، واقعہ یہ ہے کہ وہ اندیشہ بتمام و کمال پورا ہوا اور امت مسلمہ نے بھی انہی کے نقش قدم کو اختیار کیا، انہی کی پیروی کی۔ چنانچہ اس کی پیشن گوئی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صریحاً فرما دی تھی۔ میں یہاں آج دو احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلی حدیث کہ جو متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں تم بھی انہی لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہ گویا کہ بتمام و کمال ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے لیے استعارہ ہے۔ پھر مثال دی حتیٰ لو دخلوا جوہر غب لتبعتموہم، یہاں تک کہ اگر وہ سابقہ امت، اگر وہ کچھ پچھلی امتیں اگر کسی گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی لازماً ان کی پیروی کرو گے۔ قلنا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم کی پیروی کریں گے؟ قال فمن، حضور نے جواباً ارشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون، انہی کی پیروی تم کرو گے، انہی کے نقش قدم پر چلو گے۔ دوسری حدیث وہ ہے جس کو کہ ان دنوں میں جو میری پبلک تقاریر ہیں ان میں بار بار ان کا تذکرہ آیا ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے اور جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا کہ جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا تھا، بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس تشبیہ میں فصاحت و بلاغت کا کمال ہے، اس لیے کہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جوتیوں کا جوڑا اگر رکھا ہوا ہے تو اوپر سے دیکھنے میں ان میں کچھ فرق نظر آتا ہے پنجے کے رخ کی وجہ سے، لیکن تلوے جوڑ دیے جائیں تو وہ بالکل ایک ہے۔ تو اس تشبیہ کو اختیار کیا کہ ظاہر بات ہے کہ زمانی فصل اتنا ہے، وہ ہے ان کی تاریخ ہے 1300 قبل مسیح سے لے کر اور 610 یا 624 عیسوی تک، اور اے مسلمانوں تمہاری تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے 610 یا 624 سے، اور اس سے آگے چل رہا ہے تمہارا قافلہ۔ تو زمانی فصل کی بنا پر، موت کی بنا پر حالات میں بظاہر تو بڑا فرق ہوگا، لیکن اگر بٹوین دی لائنز ریڈ کرو گے، تجزیہ کرو گے، تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ بالکل کاربن کاپی، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کل، کہ جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے، ان کی تاریخ کے 2000 برس اور ہماری تاریخ کے 1300 برس 1924 تک، جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا اور خلافت کا ادارہ بھی ختم ہوا، تو گویا کہ یہ 1300 برس وہ 2000 برس، یہ دونوں امتوں کی تاریخ جو ہے اتنی مشابہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ کاربن کاپی ہے امت مسلمہ کی تاریخ۔ لیکن اس حدیث میں اس سے آگے پہلی حدیث کا مضمون اور آگے بڑھایا گیا، فرمایا حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیۃ لیکونن فی امتی یصنع ذلک من یصنع ذلک، فرمایا کہ اگر ان میں کسی شخص نے ایسی فحش اور ایسی حرکت کی ہوگی کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو علانیہ، تو میری امت میں سے بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا اٹھے گا جو یہ حرکت کرے۔ بہرحال یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی آپ کی کہ یہاں جو یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے 3 ادوار کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت اور بطور پیش کی تنبیہ
اگرچہ صورتحال واقعتاً جو کچھ ہوئی ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے بھی بحیثیت امت انہی کے نقش قدم کی پیروی کی ہے۔ بارہ بھائی کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، یہود کا جو طرز عمل رہا ہے اسلام کے ساتھ، اس کا پہلا دور جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ۔ نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی جانب صرف رسول ہی نہیں تھے، ان کے بہت بڑے محسن، ان کے نجات دہندہ۔ بدترین عذاب میں مبتلا تھے بنی اسرائیل اس وقت مصر میں، فرعون کے ہاتھوں اور اس کی قوم کے ہاتھوں۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم۔ بدترین عذاب جو ہو سکتا ہے دنیا میں اس میں مبتلا تھے۔ نہایت سخت قسم کی ان سے بیگار دی جاتی تھی۔ احرام مصر کی تعمیر میں نمل سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ پتھروں کے نیچے اور چٹانوں کے نیچے کچلے گئے ہیں اور ختم ہوئے۔ پھر جو کچھ ان کے پاس بیت رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے عطا کیے، 2 تو ابتدائی میں دیے تھے جب کوہ طور پر پہلا مکالمہ ہوا ہے، اسی وقت 2 عظیم معجزے عطا کیے گئے، اور پھر 7 اور معجزے ہیں جو پے بپے عطا کیے گئے۔ سورہ اعراف میں ان کی تفصیل بھی ہے، لیکن یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اس کا تذکرہ ایک آیت میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، 9 نشانیاں، بڑی روشن نشانیاں عطا کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ان تمام نشانیوں کا مشاہدہ، ان تمام معجزات کا مشاہدہ خود بنی اسرائیل نے کیا۔ اس کے باوجود جو ان کا طرز عمل رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، نہایت تکلیف سے قدم قدم پر ان سے جھگڑنا، قدم قدم پر لعن طعن کرنا۔ اے موسیٰ، جیسے ہی وہ صحرائے سینا میں کوئی تکلیف آتی تھی، فوراً آ کر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے گرد ہو جاتے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ اس سے تو وہ مصر کی ہماری جو اسیری تھی اور مصر کی غلامی تھی وہ بہتر تھی، وہاں کھانے کو تو ملتا تھا، یہاں تو ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں۔ جس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزانہ طور پر 12 چشمے انہیں عطا کیے گئے۔ عصائے موسیٰ کی ایک ضرب سے ایک چٹان سے 12 چشمے بہے، پھر انہیں من و سلوہ جیسی غذا دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود جو ان کا طرز عمل رہا ہے اس کو اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دیکھیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگو، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو، کیوں مجھے کوفت پہنچا رہے ہو، کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب جان چکے ہو۔ تعلمون جو ہے فعل مضارع ہے، قد یہاں اس پر لا کر تاکید کی گئی، خوب تمہیں معلوم ہو چکا ہے، اچھی طرح پہچان چکے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ سارے معجزے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کیے۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم خوب جانتے ہو، جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرب اور مشابہت حاصل ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ قرآن مجید میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر تو حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہی کی ایک کتاب ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا کہ کان خلقہ القرآن، جبکہ فرمائش کی گئی تھی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے، تو الستم تقرؤون القرآن، ام المومنین نے سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ جب جواب دیا گیا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت یہ قرآن کی تو ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے جب غزوہ بدر کا تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے سورہ انفال میں، تو وہ بھی تو سیرت النبی کا ایک باب ہے۔ غزوہ احد کے تفصیلی حالات آ رہے ہیں سورہ آل عمران میں، تو وہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے۔ غزوہ تبوک کے تفصیلی حالات سورہ توبہ میں آ رہے ہیں، تو وہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے۔ اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ تذکرہ تو حضور کا ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد
تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ تذکرہ، بار بار کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کا ہے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصص القرآن کتاب لکھی ہے، اس میں ہر نبی اور رسول سے متعلق آیات کی گنتی کر دی ہے کہ کس کے بارے میں کتنی آیات آئی۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں 555 آیات قرآن مجید، گویا کہ کل 6000 سے کچھ 6500 بھی اگر آپ گنیں گے تو گویا کہ 1/13 قرآن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی اہمیت اور مشابہت کا ایک خاص پہلو ذہن میں رکھیے کہ حضور بھی 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ یہ اگلی سورت جو ہے سورہ جمعہ میں یہ مضمون تفصیل سے آئے گا۔ آپ کی ایک بعثت خصوصی تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اہل عرب کی طرف، امیین کی جانب، یہ بعثت خصوصی ہے۔ اور ایک بعثت عام ہے، بعثت عمومی ہے، الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی طرف۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ ان کی ایک بعثت تھی الی فرعون، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، انا ارسلنا موسیٰ الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک بعثت یہ تھی، اور دوسری بعثت وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ تو ایک بعثت فرعون اور آل فرعون کی جانب، اور دوسری بعثت بنی اسرائیل کی جانب۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، کج ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ یاب نہیں کرتا، کامیابی سے ہمکنار نہیں فرماتا۔ اور یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بعد میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ یہ ایذا جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کی قوم نے دی، اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس لیے کہ رسول کو ایک ایذا ہوتی ہے منکرین کی طرف سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایذائیں وہ ہے کہ جو فرعون اور آل فرعون کی جانب سے پہنچی، یہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا قوم لم تؤذوننی، یہاں تذکرہ ہے جو خود ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں ایذائیں پہنچی۔ یہ ایذائیں 2 نوعیت کی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس مسئلے کو، اس لیے کہ اسی سے آپ کو سیرت النبی کا بھی ایک پہلو جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک ایذا ہوتی ہے ذاتی نوعیت، کوئی ذاتی الزام، کوئی ذاتی تہمت، شخصی طور پر کسی کو ایذا پہنچانا۔ یہ ایذا جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے جو ایذائیں آتی ہیں، ان سے وہ ایذائیں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے کہ جو اپنوں کی طرف سے آتی ہے۔ دشمن تو دشمن ہے، اس کا تو کام ہی یہ ہے، نیش اقرب ناز پے کی نست، اقتدائے طبیعت اشی نست، بچھو کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈنک مارے گا، لہذا اس سے کسی شکوے اور شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے۔ دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے، لیکن جب اپنوں کی طرف سے کوئی معاملہ ایسا ہو تو جس کو کہا جاتا ہے انگریزی لٹریچر میں انکائنڈسٹ کٹ، سب سے زیادہ جو ہے تکلیف دہ جو وار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کسی اپنے کی طرف سے آ رہا ہو۔ جیسے کہ وہ شیکسپیئر کے ڈرامے میں آیا ہے بروٹس یو ٹو، کہ باقی سب تو دشمنی کر ہی رہے تھے، بروٹس تمہارا طرز عمل بھی ہے۔ تو یہ طرز عمل جو رہا ہے حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا، اس لیے کہ بہرحال کلمہ گو تھے، اپنوں ہی میں سے تھے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین پر جو تہمت لگائی گئی، اور اس کی جو شدید کرب کی کیفیت پھر اس کی وجہ سے حضور کی رہی ہے طویل عرصے تک، یہ وہ ہے ذاتی ایذا جو پہنچائی جا رہی ہے۔ یا جیسے کہ تذکرہ موجود ہے سورہ انفال میں، حضور پر خیانت تک کا الزام لگا دیا گیا، ما کان النبی ان یغل، کسی نبی کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کا الزام منافقین نے لگایا۔ بہرحال کچھ اور تعبیریں بھی اس کی گئی ہیں، لیکن سیرت میں یہ روایات موجود ہیں۔ تو اپنوں کی طرف سے ایذاؤں کی نوعیت یہ ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس طرح کی جو ایذائیں انہیں پہنچائی گئی ہیں اپنوں کی جانب سے،
اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں آیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی، تو اللہ نے ان تمام چیزوں سے انہیں بری قرار دے دیا، ان کی برات کا اظہار کر دیا جو انہوں نے کہی تھی۔ یہ برات کا لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی الزام ذاتی نوعیت کے تھے، اس لیے کہ برات جو ہوتی ہے وہ تو کسی ذاتی الزام سے ہوتی ہے، کوئی شخصی الزام، کوئی ذاتی الزام یا کسی اور طرح کی عیب چینی، عیب جوئی، اسی سے برات ہوتی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ ذاتی ایذا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا پہنچائی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی برات کا اہتمام کیا، اور جو الزامات جو ان پر لگائے گئے تھے یا جو عیب انہیں لگائے گئے تھے ان سب سے ان کی برات کا جو ہے اظہار فرما دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، لفظ وجیحہ میں بھی ادھر اشارہ ہو رہا ہے کہ کوئی ذاتی نوعیت کے الزامات اور ذاتی نوعیت کی ایذائیں تھی کہ جو حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے، ان کی اپنی امت نے پہنچائی۔ لیکن یہاں جس ایذا کا تذکرہ ہو رہا ہے یہ دوسری ایذا ہے، یہ ایذا ہے نبی کے مشن میں اس کا ساتھ نہ دینا، حکم عدولی کرنا، نبی کی پکار پر لبیک نہ کہنا۔ رسول حکم دے رہا ہے آگے بڑھو، کفار سے مقابلہ کرو، اب وقت آیا ہے کہ تم اپنے ایمان کی صداقت کا ثبوت پیش کرو۔ اس وقت اگر قوم آگے نہیں بڑھ رہی، امت ساتھ نہ دے، جیسے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا غزوہ احد میں کہ 300 آدمی ساتھ چھوڑ کر واپس آ گئے مدینے، 3000 کا لشکر پڑاؤ ڈالے پڑ ہوا ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، بھرپور تیاری کر کے آیا ہے۔ یہاں سے بمشکل 1000 آدمی لے کر حضور مدینے سے نکلے، ان میں سے بھی 300 واپس آ گئے۔ اس وقت کیا بیتی ہوگی قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ جب حکم دیا گیا ہے کہ اب فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور اس کے جو رہنے والے ہیں ان سے اب قتال کرو، جنگ کرو، اس کا پورا تذکرہ جو ہے سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ وہاں صاف انہوں نے کوڑا جواب دیا جب انہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ پہلے معجزے کے ذریعے سے اس قوم کو یہاں سے نکال دیجئے تب ہم داخل ہوں گے، لڑنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ ان فیہا قوم جبارین، یہ تو بہت ہی زور آور قوم ہے، بڑی زبردست قوم ہے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں۔ اور جب انہیں ترغیب دلائی گئی، سمجھانے کی کوشش کی گئی، حضرت موسیٰ کے 2 ساتھیوں نے انہیں کچھ ملامت بھی کی، کچھ سمجھایا بھی، جن میں حضرت یوشع بن نون جو ان کے خلیفہ ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اول، اور ایک دوسرے ساتھی ان کے، انہوں نے کوشش کی تو صاف جواب دیا۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، اے موسیٰ ہم ہرگز اس ارض مقدس میں فلسطین میں داخل تک نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم وہاں موجود ہے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ جاؤ خود تم اور تمہارا رب، مراد یہی ہے کہ اب تک بھی تو معجزے دکھاتے رہے تو اب پھر کوئی معجزہ دکھاؤ، یہاں سے انہیں نکال باہر کرو۔ فاذهب انت وربك فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے۔ اس پر جو بیزاری پیدا ہوئی، لفظ بیزاری جو میری زبان پر آ رہا ہے اس کو نوٹ کیجئے، پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، مقت کا لفظ، مقت کے معنی ہے کبرا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، بیزاری کی کیفیت شدید، بہت بڑی ہے اللہ کے نزدیک بیزاری کی بات کہ تم کہو جو کچھ کرتے نہیں۔ یہاں بھی اس بیزاری کا آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے جناب میں پھر جو فریاد کی ہے، قال رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، حضرت موسیٰ نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا ہے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کا ہے، ہم دونوں حاضر ہیں، تیرا حکم ہے جنگ کا، ہم حاضر ہیں، ہم جنگ کریں گے، لیکن یہ کہ یہ قوم جو ہے انکاری ہے، صاف کوڑا جواب دے رہی ہے، تو پروردگار اب میں ان کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا، ہمارے اور ان کے درمیان تفریق کر دیں۔ اور یہ وہی موسیٰ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں اپنی قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی کو، جبکہ ایک اسرائیلی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو رہا تھا اور اس اسرائیلی نے سورہ قصص میں پوری تفصیل موجود ہے، جب فریاد کی، مدد طلب کی ہے، تو ایک گھوسا رسید کیا اس قبطی کو
اور اس کا برکس نکال دیا، اس کی جان نکل گئی۔ اس درجے محبت اور حمیت اپنی قوم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھی۔ لیکن یہ کہ اب ان کے طرز عمل کی وجہ سے وہ مقت کی کیفیت، بیزاری کی کیفیت کی شدت کا یہ عالم ہے کہ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ ہمارے اور ان فاسقوں کی قوم کے درمیان اب تفریق کر دے، اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی پیدا کر دے، اب ہم ان کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ نہیں۔ یہ ہے وہ تاریخ جو یہاں بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ تو پھر نوٹ کر لیجئے کہ ایذائیں جو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ ذاتی نوعیت کی بھی تھی کہ جن کا تذکرہ سورہ احزاب میں، لیکن یہاں جس ایذا کا تذکرہ ہے وہ در حقیقت وہ ہے جو سورہ مائدہ میں جس کا ذکر ہے، اس لیے کہ وہاں بھی قتال کا حکم تھا اور یہاں بھی اس آیت سے متصل قبل قتال والی آیت ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو چونکہ قوم نے اس وقت کوڑا جواب دیا، قتال سے انکار کیا، تو اس وقت جو بیزاری کی کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام میں پیدا ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اگرچہ اس سورت کے مضامین کے اعتبار سے تو ضمنی شمار ہوگا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، لیکن یہ بات میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ قرآن حکیم میں فلسفہ اور حکمت کے جو اہم ترین مضامین آتے ہیں وہ اکثر و بیشتر ضمنی طور پر آتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کا جو اصل خطاب ہے امیین کے ساتھ تھا۔ عرب کے لوگ بالعموم وہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان کا نام ہی امیین، ان پڑھ قوم قرار دیا گیا، تو فلسفہ اور منطق اور حکمت یہ گویا کہ ان کے مزاج کے ساتھ زیادہ ہم آہنگی رکھنے والے نہیں تھے، کیونکہ اصل مخاطب وہ تھے، قرآن کے اولین مخاطب وہ تھے۔ لہذا اس قسم کے غامض مضامین جہاں بھی قرآن میں آئے ہیں وہ اس طور سے آئے ہیں کہ کسی سلسلہ کلام میں ضمنی طور پر وہ بہت بڑی اہم حقیقت جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہے، تاکہ اگر کوئی شخص اس پر غور نہ کرے تب بھی وہاں سے گزر جائے تو تسلسل جو ہے کلام کا اور خطاب کا برقرار رہے۔ البتہ جس میں وہ صلاحیت اور استعداد ہو پھر وہ وہاں رک جائے گا اور وہاں پر گویا کہ اپنی مائکروسکوپ کا لینس جو ہے وہ فکس کر کے اور وہ پھر توقف کرے گا، غور و فکر کرے گا، پھر اسے وہاں سے وہ حکمت کے موتی جو ہے وہ دستیاب ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید کا جو قانون ہدایت و ضلالت ہے اس کے ضمن میں نہایت اہم دفعہ اس قانون کی اس جگہ پر آئی ہے، جس سے وہ جو مسئلہ بعض جگہ پر الجھ جاتا ہے، اس لیے کہ ہدایت و ضلالت کے ضمن میں جبر و قدر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن مجید کی بعض آیات کے حوالے سے تو آتا ہے کہ بس اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، گویا کہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہدایت کا حاصل کرنا۔ اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، گویا کہ در حقیقت گمراہی جو ہے وہ ان الفاظ سے بظاہر جو متبادر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گمراہی کا سبب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اس کو کھول دیا گیا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہدایت و ضلالت یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا اللہ اسے ہدایت دے گا، جس کے دل میں کجی ہوگی، جو خود کجی کا فیصلہ کر لے گا، پھر اللہ اس کے دل کو بھی کج کر دے گا۔ یہ ایک بات یہاں پر نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی کہ یہاں پر پہلے کجی کی نسبت ان کی طرف، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے ٹیڑھی روش اختیار کی، کج روی اختیار کر لی، اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہو، ہدایت کا جویا ہے، ہدایت کا خواہش مند ہے، اللہ ہدایت دیتا، لیکن جو ہدایت کا جویا نہیں، جو ضلالت ہی کا جویا ہے اور متلاشی ہے، جیسے کہ مکھی جو ہے گندگی ہی پر بیٹھتی ہے، تو اگر کسی کی فطرت مست ہو چکی ہے، وہ کجی ہی کا متلاشی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی راستے پر ڈالتا ہے، اور اسی کی پھر منطقی انتہا وہ ہے جسے قرآن مجید میں ختم قلوب سے تعبیر کیا گیا، ختم اللہ علی قلوبہم۔ ایک آدمی ٹیڑھا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، اس کے قلب کو اسی رخ پر ڈال دیتا ہے، ہوتے ہوتے جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں پوائنٹ آف نو ریٹرن، آدمی ایک طرف ترقی کرتے ہوئے تدریجاً بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک حد تک تو ایسا ہوتا ہے کہ واپسی کا بھی امکان برقرار رہتا ہے کہ انسان اگر سوچے اور اپنے قدم جو ہے ریٹریس کرنا چاہے تو اس کا امکان ہے،
لیکن ایک حد وہ آ جاتی ہے کہ پھر انسان کے لیے واپسی ناممکن ہو جائے، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا انسان. اس کو قرآن کہتا کہ اب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اور ان کے کانوں پر سماعت پر مہر کر دی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ دی. یہ ہے وہ آخری کیفیت کہ جو اس قانون کی اس دفعہ کے زد میں جو لوگ آ جاتے ہیں کہ جو کجی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو بھی کج کر دیتا ہے، ان کی سوچ بھی ٹیڑھی ہوتی چلی جاتی ہے، ان کا زاویہ فکر جو ہے وہ کج ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں ترقی کرتے کرتے انسان وہاں تک پہنچتا ہے کہ بالآخر طبع اللہ علی قلوبہم وختم اللہ علی قلوبہم. یہ دو تعبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اب آئیے دوسرا دور جو ہے تاریخ بنی اسرائیل کا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اب نوٹ کر لیجئے کہ یہ 1300 برس کا 13 صدیوں کا فصل ہے ان دو ادوار میں. کیونکہ بحیثیت امت جو تاریخ شروع ہوتی ہے بنی اسرائیل کی، ویسے تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، تو لٹرلی تو سمجھا جائے گا کہ حضرت یعقوب کے زمانے ہی سے ان کی تاریخ شروع ہو گئی، لیکن اس وقت تک بس یہ ایک نسل ہے، ایک خاندان ہے. اصل میں امت کی حیثیت جو انہیں حاصل ہوئی امت مسلمہ کی، وہ اس وقت جبکہ انہیں کتاب عطا ہوئی تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ ان کی تاریخ ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے شروع ہوئی، اور 1300 برس تک یہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص فضل اس قوم پر ہوا ہے واقعتاً اس کا بہت بڑا مظہر ہے کہ ان کے ہاں نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں. یہ تار مسلسل چلتا رہا ہے، ہر وقت ایک نبی موجود ہے، کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ نبی موجود نہ ہو. چنانچہ اس کی صراحت ہے ایک حدیث میں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء. بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے. سیاست سے مراد ہے انتظام، اہتمام، انصرام، کسی قوم کے معاملات کو وہ کا اہتمام اور انتظام کرنا. تو یہ سیاست جو تھی بنی اسرائیل کی انبیاء کے ہاتھوں میں تھی. اور اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے کلما ہلک نبی خلفہ نبی. جیسے ہی کسی نبی کا انتقال ہوتا تھا اس کا خلیفہ بھی نبی ہی ہوتا تھا. یہ تسلسل کے ساتھ 13 صدیوں تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ، اور یہ بھی عجیب مشابہت ہے اول و آخر میں، کہ آغاز کے وقت بھی 2 رسول تھے، حضرت موسیٰ بھی اور حضرت ہارون بھی علیہم الصلاۃ والسلام. اور جب یہ تار ختم ہوا ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں فترت اولا. نبوت کا سلسلہ جو ہے اس میں ایک پہلا جو وقفہ آیا ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین ہے. یہ 600 برس جو ہے یہ فترت اولا کہلاتی ہے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور اب یہ فترت ہے ہمیشہ کے لیے ختم نبوت ہو گئی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن درمیان میں پہلا وقفہ جو آیا ہے وہ یہ 600 برس ہے، 6 صدیاں ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین. تو یہ جو سلسلہ نبوت ختم ہوا ہے بنی اسرائیل کا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور ان کے ہم عصر بھی حضرت یحییٰ موجود تھے علیہم الصلوۃ والسلام. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ رہا یہ اس آیت مبارکہ میں آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب. یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں یہ 2 مقامات ایسے، ایک مکی سورت ہے سورہ مریم اور سورہ آل عمران مدنی سورت ہے. دونوں میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے بیک وقت موجود ہے. ایک ہی سلسلہ کلام میں پہلے حضرت یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. لیکن سورہ آل عمران میں یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے، نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہے، ان کی مدح کی ہے، تعریف بیان کی ہے، لیکن اس کا اختتام ہو جاتا ہے نبیم من الصالحین. وہ نبی تھے، صالحین میں سے نبی تھے. حضرت عیسیٰ کا تذکرہ آتا ہے تو رسولا الی بنی اسرائیل. ان دونوں تعبیرات میں بڑا فرق ہے. حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے. اور اس بات کو اس لیے واضح کیا گیا ہے کہ نبی کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے جیسے حضرت یحییٰ کے ساتھ ہوا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں شہید کر دیا گیا.
رسول کا معاملہ یہ نہیں ہو سکتا، رسول قتل نہیں کیے جا سکتے۔ رسول کے در پہ جب ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو بچایا ہے اور زندہ آسمان پر اٹھایا ہے، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ بہرحال یہاں بھی صراحت کے ساتھ انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب۔ اور خاص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شان ہے، یہ گویا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک لنک کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں، مصداق بن کر آیا ہوں ان چیزوں کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہیں۔ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میری دوسری حیثیت یہ ہے کہ بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو خاص حیثیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اسے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ نے انہیں کتاب بھی دی ہے انجیل، لیکن کوئی نئی شریعت لے کر وہ نہیں آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی تجدید اور توثیق کرتے ہوئے آئے۔ گویا کہ اس حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی جو تسلسل ہے امت موسیٰ کا، اسی کا ایک حصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کی ہے۔ اور یہ بات اس دور میں بہت ہی عمدگی کے ساتھ کہی ہے وہ جو دی 100 کا مصنف ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، صراحت کے ساتھ اسے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک موجود تھے دنیا میں، اس وقت تک عیسائیوں کی حیثیت، ان کے پیروکاروں کی حیثیت یہود ہی کے ایک فرقے اور جماعت سے زیادہ نہیں تھی۔ کوئی علیحدہ تشخص، کوئی علیحدہ امت، کوئی علیحدہ حیثیت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی معین نہیں کرائی، بلکہ وہی جو امت ہے، امت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہی جو شریعت ہے، شریعت موسوی علی صاحب الصلوۃ والسلام، در حقیقت اسی کا تسلسل، اسی کی توثیق ہے۔ چنانچہ متی کی انجیل میں یہ الفاظ اب بھی موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت کو ختم کر دے آیا ہوں۔ اب اسے بھی وہ آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا، قسمت کی ستم ظریفی، کہ سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے کچھ ہی عرصے بعد، تھوڑے ہی سے دنوں کے بعد طے کر دیا کہ شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، اور یہ مذہب جو ہے موجودہ عیسائیت، یہ ایک عجیب مذہب کی حیثیت رکھتا ہے جس میں سرے سے شریعت ہے ہی نہیں، صرف ایک عقیدہ ہے، ڈوگما ہے، اور صرف کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں، یا یہ کہ بعد میں اس نے ایک مسٹیسزم کی اور تصوف کی شکل اختیار کر لی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہ کہ انبیاء اور رسل کے ساتھ جو اہم ترین شے ہوتی ہے، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اوامر اور نواہی، حلال اور حرام کے فیصلے، اس کا سرے سے وجود ہی اس دین کے اندر اب موجود نہیں۔ لیکن یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں اور خود انجیل کے الفاظ اس کی جو ہے توثیق کرتے ہیں اور تائید کرتے ہیں کہ یہ ہرگز مت گمان کرنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں، اس کا ایک شوشہ بھی اپنی جگہ سے تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ جو آج بھی متی کے انجیل میں موجود ہیں۔ البتہ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے۔ اس میں ایک تو ادھر اشارہ ہو گیا کہ تورات اس وقت محفوظ نہیں رہی تھی، جو کچھ باقی ہے موجود ہے تورات میں سے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 700 سال قبل نیبوکیڈنیزر نے جو حملہ کیا تھا یروشلم پر، اور جو اینٹ سے اینٹ بجائی تھی ہیکل سلیمانی کی، اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا تھا، اور بقیہ 6 لاکھ کو قیدی بنا کر وہ لے گیا تھا بیبیلونیا، اس وقت سے وہ اصل تورات دنیا سے غائب ہو چکی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عطا کی تھی اس امت کو۔ نہ اب وہ پتھر کی تختیاں موجود ہیں کہ جن پر وہ احکام عشرہ جو ہے وہ لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر عطا کیے تھے، نہ وہ اصل صحف موسیٰ جو ہے ان کا کوئی وجود موجود ہے، بلکہ 150 برس کے بعد پھر جب کیپٹیوٹی سے رہا ہو کر دوبارہ یہ آئے ہیں، یروشلم آباد کیا ہے انہوں نے کہ خسرو یا ذوالقرنین کی مہربانی سے، اس کے بعد یادداشت سے انہوں نے دوبارہ یہ تورات مرتب کی ہے جو پہلی 5 کتابیں ہیں اس وقت اولڈ ٹیسٹمنٹ کی۔ اس اعتبار سے یہ الفاظ بہت معنی خیز ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو میرے سامنے تورات میں سے جو کچھ موجود ہے میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں۔ البتہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہ مفہوم کیا ہے
یہ دو مفہوم ہے، اور چونکہ اب وقت ختم ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی نشست میں میں اس مضمون کو جاری رکھوں گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔